تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرعون کو بھی بلاؤ اور ان بگڑے ہوئے مسلمانوں کو کیا دعوت دو؟ سب سے پہلے توکل، اللہ پر بھروسہ کرو۔ آج بھی یہی دعوت دی جا رہی ہے، جس کا جتنا ایمان ہوگا اس کا اتنا عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا۔ ایمان کے بقدر وہ اپنے اعمال کو پاکیزہ بنائے گا، اور ایمان کے بقدر اللہ پر توکل آئے گا، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے گا اللہ ساری کائنات سے اس کی کفایت فرما دیں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہ ساری مصیبتوں اور دنیا موت اور موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں اور آخرت کے حالات آنے والے، ان کا علاج قرآن حدیث اور نبیوں کی باتوں سے بتلایا جا رہا ہے۔ ہم اس کو سنیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ بڑے کریم ہے، توبہ کرنے پر اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اے موسیٰ، ان کو توکل سکھاؤ۔ وہ کیا فرعون اور اس کی حکومت کو سمجھتے ہیں، اس کو تو میں اڑا دوں گا۔ ان کو توکل، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، میرا وعدہ ہے مجھ پر توکل جو کر لے گا میں اس کی کفایت کروں گا۔ ایک جنکے کا بھی میں اور ایک ڈھیلے کا بھی میں اس کو محتاج نہیں کروں گا، میں اپنی قدرت سے اس کے کام بناؤں گا۔ من کان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول، من کان یرید الغنی بلا مال، مال ایک ڈھیلا جیب میں نہیں ہے، اور چاہتا ہے کہ اپنے جو بڑے سے بڑی میری حاجتیں عزتیں وہ پوری ہو جائیں اور مال کا میں محتاج نہ ہوں، کیونکہ مال کا ہم مال میں سمجھتے ہیں اور مال سے اپنی حاجتوں اور عزتوں کا، اس لیے مال کے سامنے جھکتے ہیں اور مال کے لیے اپنی زندگی کا سودا کرتے ہیں۔ بغیر مال کے سارے کام اس کے بن جائیں جو اس کو چاہتا ہو۔ والعزت بلا عشیرت، بھائی بن، خاندان، قوم، قبیلہ نہیں ہے اور وہ عزت چاہتا ہے۔ والجاہ بلا اخوان، کوئی پارٹی اور کوئی مجمع اس کے پاس نہیں ہے اور دنیا میں وجاہت چاہتا ہے۔ اللہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کی ذلت کر کے جو مخلوق کے سامنے جھکا ہوا ہے اس سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کے سامنے پیشانی اور اس کی عبادت کی عزت اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ یہ تمام اس کے کام بنا دیں گے۔ کہ ان کو توکل سکھاؤ اور ان کو صبر سکھاؤ۔ صبر کیا ہے؟ یہ ایمان اتنا بنا کہ جو کچھ درخت کا پتا ہل رہا ہے، ہوا کا جھونکا چل رہا ہے، صحراؤں میں ریت کے ذرے اڑ رہے ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کے اختیار سے ہے۔ اللہ کے امر کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو جب کچھ اللہ کے امر کے ساتھ ہے تو میں تو ایمان والا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ ناگواری جو آئی ہے اللہ نے میرے فائدے کے لیے بھیجی ہے، اس لیے شکایت کیوں اور کس سے؟ میں صبر کروں گا۔ کہا اے موسیٰ ان کو صبر سکھاؤ۔ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے فرعون ان کو جہاں عذاب دے رہا ہے، وہ چیخیں مار رہے ہیں اور وہ مظاہرے کر رہے ہیں اور واویلا کر رہے ہیں۔ ان کو صبر سکھاؤ، توکل سکھاؤ، ایمان ان کا مضبوط کرو اور نماز جیسی عبادت پر ان کو لے آؤ۔ چند سالوں میں ذلت کے گڑھوں میں سے نکال کر عزت کی چوٹیوں میں پہنچا دوں گا اور ان کی آنکھوں کے سامنے لمحات میں پورا ملک اور حکومت اور بادشاہت کو ان کے سامنے نیست و نابود کر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمَا مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، کہ اتنی پستی میں گئے ہوئے کہ جن کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، پٹائیاں ہو رہی ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، اس پستی سے نکال کر ان سے کمزور ہوئے زمین میں کوئی قوم نہیں تھی اور یہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اس حال میں پہنچے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر احسان کرنے کا ارادہ کیا اور ان کو امام اور مقتدا بنانے کا ارادہ کیا اور زمین میں ان کو طاقت، سلطنت اور قوت دینے کا ارادہ کیا اور ان کو جو ملک چھینا گیا ہے اس کا وارث بنانے کا، اور فرعون اور حامان جو ان کے وزیر ہیں ڈر رہے ہیں وہ واقع کرنے کا ارادہ کیا، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیج دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایسی قوم کی تربیت اب کتنی محنت کرنی پڑے گی اور فرعون جیسے کو دعوت دینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ ذمہ داری ملی سمجھ گئے کہ یہ تو مجھے دن رات لگنا پڑے گا، اور میں تو میری بیوی شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی، نبی کی صاحبزادی اور بچہ گود میں، اور ابھی تو یہ تیسرا مہمان آیا ہے، یہ میرے ساتھ ہے،
ان کا کیا ہو؟ ایک خیال آیا تو آتا ہے روایات میں اللہ تو دل کے تاروں کو آنے والے خیالات کو جانتے. اے موسیٰ تم عصا لے کر جا رہے ہو, تمہارے سامنے کیا ہے؟ اے اللہ ایک چٹان اور پتھر ہے, کہ اس کو عصا مارو. عصا مارا, چٹان ٹوٹی. کیا ہوا کہ اس پتھر کے اندر سے ایک پتھر اور نکلا, کہ اس کو بھی عصا مارو. اس کو بھی عصا زور سے مارا, چٹان ٹوٹی. کہ کیا ہوا کہ اس دوسری چٹان کے اندر سے ایک اور چٹان ملی, کہ اس کو بھی عصا مارو. زور سے عصا مارا, وہ چٹان بھی ٹوٹی. کہ اے موسیٰ کیا ہوا؟ اے اللہ بڑی عجیب بات کہ اس تیسری چٹان میں ایک خول, اور خول میں ایک زندہ کیڑا, اور کیڑے کے منہ میں گھاس, کہ 3 اندھیروں میں کیڑے جیسی مخلوق کو گھاس پہنچایا اور وہ گھاس کھا رہا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ پتھروں میں کیڑوں کو بھی غذا میں پہنچانے والا ہوں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کہ تم میرا پیغام لے کر جاؤ اور تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے؟ نہیں, یہ دیکھو کیڑے کو بھی میں غذا پہنچا رہا ہوں. اے موسیٰ اس سے اگلی بات کہ یہ کیڑا ان پتھروں میں ہوتے ہوئے, کیڑا ہوتے ہوئے یہ تسبیح کر رہا ہے. ساری مخلوق اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے, تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے سوائے انسان اور جنات کے, کہ یہ غفلت میں اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر پڑا ہوا ہے, کیونکہ اس کا امتحان ہے. کہ سنو اس کی تسبیح. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ قوت دی کہ جس سے کیڑے کی تسبیح کو سنے اور سمجھے. اور اس کیڑے کی زبان پر کیا الفاظ تھے, کیا شاندار الفاظ تھے. سبحان من یرانی, کیا پاک ہے وہ ذات جو عرش پر ہوتے ہوئے اتنی رکاوٹوں اور فاصلوں کے ہوتے ہوئے اور اتنے پہاڑوں اور پتھروں میں اور 3 پتھر کی اندھیریوں میں کوئی روشنی نہیں, وہاں سے مجھے